ہم رخ کریں گے اپنے اگلے مہمان کی طرف اور اپنے اگلے ٹاپک کی طرف کہ کس طرح پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی دنیا بھر میں گونج ہے اور لبنان، سعودی عربیہ اور دیگر ممالک میں اس وقت پاکستان کی جو قیادت ہے اس کا اظہار تشکر کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منجھے ہوئے دفاعی تجزیہ کار ہیں، لکھاری ہیں، اور اس تمام تر صورتحال میں وہ جو آج ہم ان سے سنیں گے یہ وہ کئی سال پہلے لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں اور کئی کالم میں وہ لکھ چکے ہیں۔ ان سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم جی بریگیڈیئر صاحب، آج پوری دنیا کے اندر پاکستان سے اظہار تشکر کیا جا رہا ہے، اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے دوبارہ جنگی ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران نے بھی یہی بات کی ہے اور ادھر سے امریکہ بھی یہی بات کرتا ہوا آ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سیز فائر جو ہے وہ نہ ہو، اور یہ جو معاملہ ہے ہو سکتا ہے سیز فائر سے پہلے ہی کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے جس میں دوبارہ جنگ شروع ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ماحول ہے وہ بتا رہا ہے کہ شاید اب دوبارہ مذاکرات کا عمل ہو سکتا ہے آج رات یا صبح شروع ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام صورتحال پہ؟ پاکستان از ان دی گلوبل سپاٹ لائٹ، یعنی کہ پوری دنیا کی اس وقت نظریں پاکستان پہ ہیں ایران گلف وار کی وجہ سے، کیونکہ یہ صرف خطے کی یعنی مڈل ایسٹ کی یا گلف کی جنگ نہیں ہے، وہاں تو ہو ہی رہی ہے، یہ ہوئی ہے 5-6 ہفتے، لیکن پوری دنیا پہ اثر ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر قسم کا اثر ہوا ہے، ساری تفصیل سب کو پتہ ہے، تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب کوشش یہ تھی جس میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے کہ سیز فائر کرایا جائے۔ سیز فائر پاکستان نے کرایا، اس کے بعد اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی انیشل، جس پہ میں نے کہا تھا پہلے کہ سیز فائر کراؤ، آپ کو پتہ ہے آپ کی چینل میں بھی پہلے دن کہا تھا اور باقی چینل پہ بھی، اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی جو انیشل پہلی میٹنگ تھی ایران اور امریکہ کی جو ٹیمز آئی تھیں آپس میں، اور اس کے بعد وہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ پھر یہ جو میں نے آرٹیکل بھی لکھا آپ کو بھی بھیجا، جیو پالیٹکس، یعنی کہ مختلف ممالک مختلف دنیا کی جو اب اثر ہوتا ہے سبجیکٹ پہ، ان کی لنکیجز اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری اور باتیں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی لیڈرشپ، فیلڈ مارشل بھی اور پرائم منسٹر بھی اور باقی بھی پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے، نظام، اٹ ہیز ڈن میکسیمم اینڈ آپٹیمم اینڈ ڈپلومیسی اینڈ آل دی ایفرٹس فار پیس۔ امن کے لیے مختلف کوششیں کی گئی، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ ان ملکوں میں جا کے، ایران میں جا کے، گلف میں جا کے اور باقی جگہوں پہ بھی، اور دوسرے لیڈرز کو جو ساتھ کے ممالک ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے مڈل ایسٹ کی، میں بار بار کہتا ہوں انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے، جہاں 2 ملک ہیں۔ اس جنگ میں مڈل ایسٹ کے خطے کا نقشہ دیکھیں نا آپ، گلف کا، تو اس کے ساتھ بہت سے اور ممالک بھی ہیں جو ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی لنکڈ ہیں وغیرہ، جس میں ترکی ہے، مصر ہے اور بھی، اور پیچھے ان کے امریکہ ہے جو خود لڑ رہا ہے، دوسری طرف چین، روس ہے۔ So it becomes a global affair، مطلب یہ لوکل ریجنل افیئر ہے ہی نہیں، یہ گلوبل ہے، اور اس میں پاکستان نے بہت شاندار کام کیا ہے۔ پاکستان has done more than anybody، اور آپ کو جو کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ساری دنیا سے تعریف ہو رہی ہے، it is getting global acclaim، it is getting global appreciation and recognition کی جتنی کوشش ابھی تک ہوئی ہے، یہ پاکستان کی ہمت، پاکستان کی قابلیت، پاکستان کے سب سے تعلقات اور پاکستان کی اپنی طاقت کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب بہرحال اب جو صورتحال بن رہی ہے، آپ کا جو اگلا پوائنٹ تھا کہ امریکہ بھی کچھ کر رہا ہے اور ایران بھی کچھ کر رہا ہے اور لڑائی شروع ہو سکتی ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ جو میں آپ کو اپنا اس کو انالیسس دے رہا ہوں، تجزیہ، اس میں یہ ہے کہ بیسکلی وہ پوائنٹ سکورنگ ہوگی یا چھوٹی موٹی ایشوز آئیں گے، لیکن بنیادی طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ پوٹس جو کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا صدر ٹرمپ آف ریمپ چاہتا ہے، ایگزٹ اسٹریٹجی چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے اس جنگ سے ابھی کے لیے کم از کم۔